بندہ عاجز کو کلمات حق کا صحیحہ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ پر۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک صحابی تھے جس کی آواز بہت اونچی تھی، بڑی بلند آواز کے مالک تھے۔ وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے اور کوئی بات کرنا ہوتی تو وہ اونچی آواز کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کا خود ادب سکھایا اور بتایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کس قدر بلند بارگاہ ہے کہ جس کا ادب اللہ رب العزت خود سکھائے اور بتائے۔ کہ عام طور پر اصول اور قاعدہ تو یہی ہے کہ اگر استاد ہو تو اس کی بارگاہ میں، اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا ادب شاگرد لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے استاد فلاں وقت مصروف ہوتے ہیں، فلاں وقت آرام میں ہوتے ہیں، فلاں وقت جو ہے وہ فلاں کام میں مصروف ہوتے ہیں، لہذا فلاں وقت وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بڑی شخصیت ہے، پیر صاحب ہے، مرشد کریم ہے، ان کی بارگاہ کا ادب یا ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے طریقے مرید بتاتا ہے۔ بادشاہ ہے تو اس کی دربار میں حاضر ہونے کے طریقے دربان بتاتا ہے، اس کا خادم خاص بتاتا ہے۔ حصول تو یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کی، دربار رسالت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کس قدر نازک ترین اور عظیم ترین بارگاہ ہے کہ صدیق و فاروق کو نہیں فرمایا کہ اس بارگاہ کا ادب تم نے سکھانا ہے، عثمان و علی کو نہیں فرمایا کہ اس بارگاہ کا ادب تم نے بتانا ہے، ابو ذر و سلمان کو نہیں فرمایا کہ تم نے اس بارگاہ کا ادب بتانا ہے، حضرت بلال حبشی کو نہیں فرمایا، کسی اور صحابی کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میرا محبوب گھر میں ہو تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ لگاؤ، انتظار کرو، بیٹھ جاؤ، وہ اپنی مرضی سے جب بھی آئیں تو اپنی بات ان سے بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی چل رہے ہوں ان سے آگے بھی نہ چلو، میرے نبی بیٹھے ہوں ان سے آگے بھی نہ بیٹھو، میرے محبوب کلام کر رہے ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب کی آواز پر تمہاری آواز اونچی بھی نہ ہونے پائے۔ اگر آواز اونچی ہو گئی کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تمہارے ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارے عمل برباد ہو گئے۔ فرمایا یہ اتنا نازک ترین بارگاہ ہے، اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں ادب گاہیست زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس کن کر دمی آیت، جنید و بایزید ایجا۔ فرمایا کہ با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، رب کی بارگاہ میں دیوانگی بھی چل جاتی ہے، پر نبی کی بارگاہ میں جب بھی آؤ سوچ سمجھ کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں ادب کے تمام طریقے بجا لاتے ہوئے آؤ، اور تمام جو ادب و آداب کا لحاظ ہے وہ یہاں پر رکھنا پڑے گا۔ اگر یہاں تم نے لاپرواہی سے کام لیا، لاپرواہی سے کام لیا، بے پرواہی سے کام لیا، فرمایا کہ اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو بارگاہ مصطفیٰ کے خلاف تھا، حضور کے ادب کے برعکس تھا، فرمایا انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، تمہارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی، حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکے گی کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ فرمایا اس وقت پتا چلے گا، فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تم حاضر ہو جاؤ گے، جب وہاں تمہارے عمل پوچھے جائیں گے، وہاں تمہارے عمل تولے جائیں گے، اور وہاں تمہارے عملوں کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے گی، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے گا،
اس دن پتہ چلے گا کہ ہم تو حضور کی بارگاہ کا ادب کا خیال نہ رکھ کر، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کر کے ہم تو یہ عمل برباد کر بیٹھے تھے، یہ عمل ضائع کر بیٹھے تھے۔ حضرات گرامی، اس قدر نازک ترین بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کا ادب خود رب بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی آؤ اپنی آوازیں پست رکھو، نیچی رکھو، تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ مجھے ایک صحابی تھے، ان کی آواز کو کہ قدرتی طور پر اونچی تھی، تبھی اعتبار سے اونچی تھی، وہ اونچا کلام کرتے تھے، اونچا بولتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اونچا سنتے ہو، وہ شارعی حدیث نے یہ بھی لکھا، چونکہ جو بندہ اونچا سنتا ہے نا، کانوں سے تھوڑا اس کا مسئلہ ہو، اونچا سنتا ہو تو وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا یہ مسئلہ ہو یا ویسے ان کی آواز اونچی ہو، تو بہرحال وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب تو میں اہل نار میں سے ہو گیا، میں تو دوزخی ہو گیا، میرے عمل برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، انا من اہل النار، میں تو جہنمی بن گیا، جہنمی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتار دیا اور میں جب بھی بولتا ہوں حضور کی بارگاہ میں اونچا بولتا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں چلے گئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ جو جانوروں کا باڑا ہے نا، باڑا استبل، اس کو کھولو۔ انہوں نے کھولا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہ مجھے کھانا دینا ہے، نہ پانی دینا ہے، نہ میری خبر گیری کرنی ہے، اس کو تالا لگا کے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دو، کوئی اندر نہ آنے پائے، دروازہ نہیں کھولنا جب تک میں مر نہ جاؤں یا نبی پاک کی بارگاہ سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے پوچھا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ زار قطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے، رو رو کے بحال ہو گئے۔ کہا کہ رب کا قرآن اتر گیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھو آوازیں اونچی نہ کرو۔ میں تو اونچا بولتا رہا، میں تو اونچی کلام کرتا رہا، میرے عمل تو برباد ہو گیا، میں تو سب کچھ تباہ کر بیٹھا ہوں۔ حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں رکھ سکا، بارگاہ کا مطلب کہ خیال نہیں کر سکا کہ ادب کیسے کرنا ہے، اب میرے عمل برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ ظاہر قطار ہوتے رہے، حتیٰ کہ جیسے انہوں نے کہا تھا ان کی بیوی نے ویسا کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ چند دن گزرے، حضور نے پوچھا وہ فلاں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، بیمار ہے یا کہیں سفر پر گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عاصم تھے صحابی رسول، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کا پتہ کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعد نے کہا، سعد بن معاذ نے کہ میں اس کا پتہ کروں گا کیا ماجرا ہے۔ وہ آئے ان کے گھر، انہوں نے ان کی زوجہ سے پوچھا تو ان کی بیوی نے بتایا ماجرا اسی طرح ہے کہ یہ چونکہ آواز میں اونچے ہیں، بلند آواز سے بولتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اسی طرح بولتے رہے اور ان کو احساس ہوا کہ میں اونچا بولتا رہا۔ رب نے قرآن کی آیت اتاری ہے کہ جس کی آواز میرے نبی کی آواز پر بلند ہو گئی، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کی زندگی بھر کے عمل تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کہتے میرے عمل تباہ ہو گئے، میں جہنمی بن گیا، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو استقبال میں بند کر دیا کہ تب تک میں باہر نہیں آؤں گا جب تک مر نہ جاؤں یا نبی پاک کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا اس نے تو اسی طرح کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے میری بارگاہ میں بلا لاؤ۔ جب وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کی آقا یہ قرآن کی آیت اتری ہے، میں جب بھی بولتا ہوں اونچا بولتا ہوں، بے ادبی ہو گئی ہے، میرے عمل برباد ہو گئے، انا من اہل النار، میں تو دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لا لا، نہیں نہیں، بل من اہل الجنہ، اے میرے غلام تو بہت بڑا جنتی ہے، سبحان اللہ، تو جنتی ہے۔ فرمایا انت عیش حمیدہ وتقتل شہیدہ وتدخل الجنہ، میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں تو بڑی قابل تعریف زندگی گزارے گا کہ لوگ تیری زندگی پر رش کریں گے، جب تو مرے گا شہادت کی موت آئے گی اور دنیا سے جائے گا تو شہید ہو کر جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں تو جنت میں جا رہا ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، حضور نے فرمایا لا بل من اہل الجنہ، حضور نے فرمایا تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی بے ادبی کے لہجے میں بولے یا حضور کی بارگاہ کا ادب اس طرح خیال نہ کرے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو، اس کو علم نہ ہو، مگر چونکہ صحابی کی بات کو تو لا علمی پر معمول کیا گیا یا حجت پر معمول کیا گیا،
کہ حجتاً بھی بعض اوقات جو غلام ہوتے ہیں نا کسی شیخ کے یا شاگرد بھی کچھ ہوتے ہیں، مرید بھی کچھ ہوتے ہیں، یا بڑے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ حجت میں اس طرح کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بات کو حجت پر معمول کر دیا یا معذوری پر معمول کر دیا کہ انہیں پتہ نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا پتہ نہ تھا، لیکن صحابی کو رعایت مل گئی. اب کسی کو رعایت نہیں ملے گی کیونکہ اب بارگاہ مصطفیٰ کا ادب آ گیا ہے. اب ادب سیکھنا ہر مومن پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ صرف حضور کی ظاہری حیات کے ساتھ یہ خاص عمل نہیں، یہ عمل اب بھی جاری ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور مبارک تھا تو بندے مسجد نبی میں حضور کے روضے پاک کے قریب باتیں کر رہے تھے، گفتگو اونچی ہو گئی، بات اونچی ہو گئی. آپ نے چھوٹا سا کنکر مسجد نبی کے دیوار کے پاس کھڑے ہو کر پھینکا. انہوں نے توجہ کیا، آپ نے بلایا. جب وہ دونوں آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا تمہاری آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہے، کیوں اونچا بول رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ ہے، سرکار آرام فرما ہے، سرکار تشریف فرما ہے. تو ایک نے کہا میں دیہاتی ہوں، دوسرے نے کہا میں شہری ہوں. دیہاتی نے کہا میرا اس نے قرض دینا ہے مگر یہ نہیں دے رہا، اس وجہ سے یہ لیت العلہ کر رہا تھا، اگر مگر کر رہا تھا، اس لیے تو تکرار ہوئی، بات لمبی ہو گئی، باتیں بلند ہو گئی، ہماری آواز میں سختی آ گئی. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اگر تو دیہاتی نہ ہوتا تو آج عمر فاروق اعظم تیرے سر کو قلم کر رہے ہیں. اللہ تعالی یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کا ادب کرنا چاہیے. آج دیکھیں آپ وہ وہاں جاؤ نا، آپ جو اگر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو تو چہرہ پھیر دیتے ہیں. میں نے کہا خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے یا نہ مانگے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ مانگو، حضور تو سب سے بڑا وسیلہ ہے اور حضور تو وسیلہ عظمی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور سب سے بڑا وسیلہ حضور ہے. جو تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہے وہ تیرا کیوں نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ. حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگ. اور میں نے کہا قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حضور کی بارگاہ میں آؤ. رب فرماتے ہیں جَاءُوكَ، آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ بھی دعا مانگے، معافی مانگے، آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں. سبحان اللہ. اگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم محدثین مفسرین نے لکھا یہ ہماری دعا کا کمال نہ ہوگا اگر کوئی گناہگار، سیاہکار، بدکار جا کر دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس کی دعا کا کمال نہیں ہوگا. فاستغفر لهم الرسول، یہ جو رسول اللہ اس کی سفارش کریں گے نا، رب ہمارے گڑ گڑانے کو ہو سکتا ہے نہ دیکھے پر مصطفیٰ کے لبھائے اقدس کے ہلنے کو دیکھ لے گا. سبحان اللہ. ہماری سفارش میں ہل رہے ہیں، سرکار ہماری سفارش و شفاعت فرمائے. واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول سفارش کر دے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، فرما خدا تمہاری زندگی بھر کے گناہوں پر قلم پھیر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا. میں نے کہا یہ اللہ فرما رہا ہے جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں آؤ. میں نے کہا حضور کے روزے سے منہ پھیر کر، گنبد خضرا سے منہ پھیر کر، کعبے کی طرف منہ کرنے والوں جواب دو کہ جب کوئی بندہ معافی مانگنے جا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، رب خود فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو کیا حضور کے روزے پر جا کر وہ حضور کی طرف منہ نہیں کرے گا جو کیا پیٹ کر لے گا؟ بولو نا، مجھے بتاؤ نا. میں نے کہا قرآن کی آیت کا جواب دو نا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا سوال آپ سے نہیں اور شرطوں سے ہے، اور بے لگام شرطوں سے ہے جو نبی کی بارگاہ کے ادب کو نہیں جانتے. میں نے کہا رب تو کہتا ہے اور ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پر، در رسول پہ آؤ. میں نے کہا معافی مانگنے جائے گا تو کیا پیٹ کر کے کھڑا ہوگا یا اپنا سیس نبھائے گا؟ سبحان اللہ. یا اپنی جبین رگڑے گا یا ماتھا رگڑے گا؟ میں نے کہا جو ماتھا رگڑتا ہے پھر نویدے بھی آ جاتی ہے یا عرابی جو کا جو غفر اللہ، وہ عرابی جا رب کو بھی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. میں نے کہا ادب سے جائے گا تو بخشش پائے گا، بے ادبی سے جائے گا تو محروم آئے گا. سبحان اللہ. یہ حضور کے روزے سے چہرہ ہٹانے والے، میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، رب کہتا ہے جاؤں کا تیرے پاس آئیں. میں نے کہا ان کا بس نہیں چلتا کہ قرآن بدل سکے، حدیثیں تو بدل رہے ہیں نا، حدیثیں بدل رہے ہیں. ہمارے سنی تو بس ایسے بیچارے یہ تو نہ علم پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ علماء سے سروکار، نہ قریب آنا جانا، نہ بیٹھنا اٹھنا. یہ تو دنیا داری سے فارغ نہیں ہوتے. لوگوں نے چھاپے خانے بنائے، بڑی بڑی حدیثیں چھاپی،
اور حدیثوں کا بدل رہے. میں نے کہا آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے ہم اگر حدیثیں اس طرح بدل گئی؟ پر قرآن کو تو نہیں بدل سکتے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن اتارا بھی ہم نے ہے، اس کے محافظ بھی ہم ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے. میں نے کہا قرآن ہی بگاڑ سکتے. اگر ان کے بس میں ہوتا یہ جاؤ کا کو جانی کر دیتے کہ نبی کے روزے پہ آنا شرک ہے نا. ان کے نزدیک کبھی جاتا ہے. حضور کو وسیلہ بنانا ناجائز ہے. حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ناجائز ہے. میں نے کہا یہ جاؤ کو بھی بدل دیتے اگر ان کے بس میں ہوتا، مگر کیونکہ قرآن کی حفاظت اس نے کرنی ہے. سبحان اللہ. رب نے حضور کی امت کے مولویوں کو ذمہ داری دی ہی نہیں. تورات کی ذمہ داری اس امت کے مولویوں کے پاس تھی، انجیل کی ذمہ داری اس امت کے علماء کے پاس تھی، زبور کی ذمہ داری اس امت کے علماء کے پاس تھی، لیکن قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی ہمارے پاس نہیں. یہ رب نے اپنی سبحان اللہ اپنے اپنی بارگاہ کے لیے رکھا. سبحان اللہ. قرآن نہیں بدل سکتے، پر قرآن دستک دے رہا ہے اور رب نے حضور کو سب کچھ بنایا ہے. اگر گناہگار بھی ہو گیا تو حضور کے در پر آ جا، گڑ گڑا کے رونا تیرا کام ہے. پھر دیکھ خدا مغفرت اور بخشش کی، رحمت کی، فضل و کرم کی بارش کیسے برساتا ہے. سبحان اللہ. دعا ہے پروردگار حضور کی